very warm welcome to News Edge with Faria Idris. شریف خاندان کو آج پھر اپنے کیسز کے حوالے سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے. نیب نے شریف خاندان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں جاری تحقیقات کو بند کرنے کی منظوری دے دی. اس کیس کی تحقیقات 24 سال سے جاری تھی، تاہم ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. کل نواز شریف کو سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی کے خاتمے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ریلیف ملا تھا. تحریک انصاف میں تاحیات نااہلی کے فیصلے پر متضاد رائے نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان نے تاحیات نااہلی کے فیصلے کو پازیٹیو قرار دیا ہے. لیٹس واچ اٹ. جبکہ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، انہیں بھی دیکھیے. 621F کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی. واٹس یور اوپینین؟ کافی دیر سے پتا تھا کہ ختم ہو رہی ہے. Did not come as a surprise to me, not to my party. میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ایک پالیٹیشین کرپشن میں انڈلج کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اس کو تاحیات ہی بین کیا جانا چاہیے. اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آ کے، کیونکہ اس نے اپنے عہد کا، اپنی اوتھ کو وائلیٹ کیا. اور یہ بڑا ہارش تھا کہ آپ کہہ دیں کہ دیکھیں نیور کم بیک ٹو پارلیمنٹ. اس سے زیادہ بھی اگر کچھ ہو سکے تو ہونا چاہیے. علیمہ خان نے نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کو لندن پلان کا حصہ قرار دیا. انہیں بھی دیکھیے. لندن ایگریمنٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پلان ہوا ہے، یہ سائن کر کے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا تو وہ اسکرپٹ کے تحت چل رہا ہے. سارا کچھ نظر آ رہا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے فیصلے پر کہا کہ آج 7 رکنی بینچ نے گزشتہ فیصلہ ختم کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور بینچ یہ فیصلہ ختم کر دے. انہیں بھی دیکھیے. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، عطر کاظمی صاحب اینڈ نصر اللہ ملک صاحب. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. مظہر صاحب، تاحیات نااہلی کے فیصلے پر آپ کو کیا لگا ہے؟ ہم نے پروگریس کی ہے ایز اے سسٹم، ہم واپسی کی طرف گئے ہیں. What do you think? شکریہ فریاد. دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سے صحیح فیصلے بہت سے غلط ٹائم پہ کرتے ہیں، بہت سے غلط فیصلے بہت صحیح ٹائم پہ کرتے ہیں. دیکھیے، جس حکمراں کو حکمرانی کا اہل نہیں تھا، وہ ایسی شقیں آئین کے اندر لایا جس نے آئین کو توڑا تھا. اب آپ تصور کریں کہ اس کے بعد کئی اسمبلیاں آئیں اور ان اسمبلیوں نے ان شقوں کو برقرار رکھا، کیونکہ ان کا شاید اس وقت پولیٹیکل انٹرسٹ اس میں پنہا تھا. تاحیات نااہلی، ابھی میں آپ نے کلپ سنایا رؤف حسن صاحب کا، تو پھر عوام کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ عوام کس کو اہل اور کس کو نااہل قرار دیں؟ یہ تو بیسکلی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو پارلیمنٹ میں آنے کا حق نہیں ہے، تو ان کو پارلیمنٹ میں لاتا کون ہے؟ آپ اپنے ووٹ سے لاتے ہیں یا جو آپ ہمارے یہاں حرف عام میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو لاتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ حق جو ہے جمہوری معاشروں میں ووٹر کو حاصل ہے کہ وہ ووٹر جو ہے اس کو دوبارہ ووٹ نہ دے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے یا وہ اہل نہیں ہے. ہم نے اگر یہ چیز چند ہاتھوں میں دے دی تو پھر تو کوئی بھی لائکس اور ڈس لائکس کی بنیاد پہ یہ چیزیں کرتا رہے گا. جس طرح ابھی علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کل کوئی اور بینچ آ کے، کیونکہ ہمارے یہاں پولیٹیسائزیشن اور پولرائزیشن آف دا سسٹم اتنا شارپ ہو گیا ہے کہ کل میری پسند کی کوئی لوگ آئیں گے تو وہ میری پسند کا فیصلہ کریں گے، کل دوسروں کی پسند کے لوگ آئیں گے تو دوسروں کی پسند کا فیصلہ کریں گے. So you agree کہ it's possible کہ 7 رکنی بینچ سے بڑا کوئی بینچ کسی دن آ جائے اور آ کر اس کو کالعدم قرار دے دے؟ Is it a possibility? بالکل. یہاں ملک کے آئین کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، ملک کا آئین توڑ دیا جاتا ہے. ان پہ کبھی آرٹیکل 6 لگانے کی ہمت نہیں ہوئی. جس پہ آرٹیکل 6 لگایا تھا اس کے آگے آرٹیکل 6 لگانے والوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی، لیکن آرٹیکل 6 کے مرتکب لوگوں کو بڑے آرام سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا. تو اٹس اے کولیپس آف اے سسٹم. یہ بیسکلی ایک سسٹم کا کولیپس ہے جس کی ہمیں مختلف شاخیں نظر آتی ہیں جو کبھی اس طرح کے اقدامات سے ہوتی ہیں. آج شاید نواز شریف صاحب کو سوٹ کر رہا ہو یہ نااہلی ختم ہونے کی، لیکن 1997 میں when he had 2/3 majority انہوں نے اس وقت اس کو کیوں ریٹین کیا؟ شاید اس وجہ سے کہ اس وقت وہ اپنے مخالفین کو اس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے. تو یہ
ہمارا ڈائلیما ہے, ہماری پولیٹیکل سوسائٹی کا, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ڈائلیما ہے کہ ہم جو امینڈمنٹس کرتے ہیں وہ بھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے خاطر کرتے ہیں, اور جن امینڈمنٹس کو ختم کیا جاتا ہے وہ اس وقت اگر مجھے سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو آئی ول ویلکم دیٹ. رائٹ. سو عطا کاظمی صاحب, بیچ میں لنڈن پلان کا ذکر کیا ہے علیمہ خان نے, کوئی ہے لنڈن پلان؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے تو نہیں پتا ٹو بی آنیسٹ کوئی ایسا پلان ہے. یہ ہمیں پتا اور پوری قوم کو پتا ہے کہ لندن میں جائیدادیں کس کس کی ہیں, کس کس کے اوپر کیا کچھ مقدمات چلے, کس کس کا کہاں پہ کیس گیا, ریفرنس گیا, وہ سب کچھ تو پتا ہے. لندن کی جائیدادیں جن کی نکلی تھی, لیکن لندن پلان کا ٹو بی آنیسٹ یہ نہیں پتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, فیصلہ اس وقت ہی اس طرح کا آتا ہے جب ایک پوری فضا بنی ہوتی ہے. اگر میاں صاحب کو یا کسی اور شخصیت کو انصاف دینا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو نواز شریف صاحب کا تو نام ہی نہیں کسی نے لینے دیا, اور نواز شریف صاحب کا تو اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور پھر بھی یہ کیس سنا گیا, اور جتنی جلدی سے یہ سب کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, اور یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوا ہے. لیکن ایشو وہی ہے کہ جس وقت جو مظلوم ہوتا ہے, جس وقت اس کو انصاف ملنا چاہیے, لیکن اس وقت ہوا دوسرے سائڈ کی چل رہی ہوتی ہے, دوسرے رخ کی ہوتی ہے, تو اس وقت نہیں ملتا. یہی انصاف میاں صاحب کو 2018 میں کیوں نہیں ملا, یا اس سے پہلے کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ جو کچھ آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیوں نہیں اتنی ہی پرو ایکٹیو ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, کہ اتنا ہی پرو ایکٹیو ان کو کیوں نہیں انصاف دیا جا رہا؟ آج وہ شکایتیں کر رہے ہیں, ماضی میں کوئی اور شکایتیں کر رہا تھا. تو یہ وہ ایک تسلسل ہے کہ جس قسم کی فضا ہوتی ہے اس قسم کا انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے. ادروائز تو وہ کہتا ہے یہ کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے, اچھا وہ کون ہے. تو یہ جو مظہر صاحب نے باتیں کی ہیں حقیقت یہی ہے. لیکن جہاں تک تاحیات نااہلی کا تعلق ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اور یہ میرا ایک درینہ موقف ہے. جو سیاستدان ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے خدا نہ خواستہ, تو وہ جرم کی اس کو سزا ملے گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ اس سے وہ رائٹ ہی ہمیشہ کے لیے چھین لیں. اس لیے کہ اگر آپ کو ایک مقدمے میں 1 سال کی, 2 سال کی, 3 سال کی سزا ہوتی ہے, تو وہ آپ نے اپنا پے کر دیا, جو بھی آپ کا ڈیٹ تھا سوسائٹی کا قانون کے مطابق. آپ کو پھر تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے. کسی بھی لیڈر کو آپ سیاست سے اس طریقے سے آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیں. سیاست میں آپ یہ ہم پہ تھوڑا سا سلیکٹو نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نے تو فل کوریج کی ہے برطانیہ میں رہ کر. معیار جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا ملک کی باغ ڈور ہے, ان کے لیے لیول آف موریلٹی اینڈ لیول آف ججمنٹ پوری دنیا میں ہائر نہیں ہوتا ایک عام انسان سے. جی بالکل ہائر ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا میں فیصلے کرنے کا اختیار بھی عوام کے حق میں ہوتا ہے. وہ جو لیول, جو معیار ہے, وہ عوام نے بھی سیٹ کیا ہوتا ہے. وہ اس طرح کے کسی بندے کو ووٹ نہیں دیتے. تو جب آپ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت بنائے, اپنی مرضی سے نمائندے چنیں, آپ انہیں کہیں کہ جناب یہ لمیٹڈ آپ کے پاس آپشن ہے, تو وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا. تو یہ ایشو ہے. جب آپ اس طرح اختیار دے دیں گے تو جو موریلٹی ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ والا جو ہے 1 کلو دودھ میں 4 کلو پانی ملائے, اور ہم موریلٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے سیاستدانوں سے. نہیں, جیسا معاشرہ ہوتا ہے, جیسی چیزیں ہوتی ہیں, وہی چیزیں سامنے آتی ہیں. جب عوام خود اپنے آپ کو دیکھے گی اور عوام کے ہاتھ میں چیزیں آئیں گی, تو بہت ساری چیزیں فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی. رائٹ. نصر اللہ ملک صاحب, یہ جو بات عطا کاظمی نے کہی ہے بڑی اہم ہے کہ کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا ایک تاثر پیدا ہو رہا تھا یا کیا جا رہا تھا کہ چند مخصوص افراد یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ آئے گا, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا. یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے عدلیہ کے لیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو مظہر عباس صاحب نے بات کی ہے نا, وہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ جو سیاستدان جو آج گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں, ان کے پاس یہ مواقع تھے کہ یہ چیزیں بہتر کر سکتے تھے, قانون میں ترمیم کر سکتے تھے, آئین کے حوالے سے اگر کہیں کوئی چیزیں ایسی موجود تھی تو اس کو جب 18ویں ترمیم ہو سکتی تھی تو ان چیزوں کو بھی نکالا جا سکتا تھا کہ جو کسی ڈکٹیٹر کی آئین میں داخل کی ہوئی چیزیں تھیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج اس کا مخالف زیر عطاب ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اخلاقیات کیا کہتی ہیں. اس لیے ہمیں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے عدالتی فیصلے آتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا فائدہ فلاں شخص کو ہو سکتا ہے. ذرا تصور کیجئے, تھوڑا سا ماضی میں اگر چلے جائیں, مظہر صاحب ماشاءاللہ ملک کے سینئر صحافی ہیں, عطا کاظمی صاحب ہیں,
یعنی جو 2002 کے انتخابات یا 2001 کے اندر جب نواز شریف کو پاکستان سے نکالا گیا تھا یا وہ پاکستان سے چلے گئے تھے، کیا کہیں کسی جمہوری قوت کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے؟ انہیں کیوں نکالا گیا ہے؟ انہیں پاکستان کی سیاست میں رہنے دینا چاہیے۔ 97 میں انہیں نکالا گیا تو تب کسی نے آواز اٹھائی کہ نہیں میاں نواز شریف ہوں گے تو ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ 2002 کے انتخابات میں یہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں یہ سارے جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے جنرل مشرف صاحب آ گئے ہیں، وہ جو نظام دیں گے ہم اس نظام کو قبول کر لیں گے اور ہم اپنی سیاست کریں گے۔ المیہ سیاسی جماعتوں کا یہ ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ قانون، آئین، احتساب کا نظام دوسروں کے لیے بنے، ان کے لیے کچھ نہ بنے۔ بٹ ملک صاحب المیہ سیاسی جماعتوں کا تو ہے، مگر ہمیں تو یہ عدلیہ کا بھی المیہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جو تاثر ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے یہ تاثر اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے مقدمات لے کے سیاسی عدالتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کچھ بھی کر لے، اب آپ کتنی پولرائز سوسائٹی ہو چکی ہے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے گی، خواہ وہ میرٹ پہ کیوں نہ آتا ہو، تو پوری جو ان کے مخالفین ہیں وہ عدلیہ کو متون قرار دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا یا حق میں آئے گا تو دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پر ایک کمپین شروع کر دیں گے۔ ہمارے ہاں سے ڈائلاگ ختم ہو چکا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، کوئی آئین اور قانون کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی مرضی کے لیڈر کے لیے آئین کے جو ہے وہ سارا تبدیلی بھی چاہتا ہے، وہ عدالتی فیصلے بھی چاہتا ہے، وہ اپنے لیے لیونگ پلیئر فیلڈ بھی مانگتا ہے اور اپنے لیے سہولیات چاہتا ہے اپنے لیڈر کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں۔ یعنی سوسائٹی اس حد تک تقسیم ہو چکی ہے کہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہمارے لیڈر کو ہاتھ بھی لگاؤ گے، اس کے خلاف مقدمہ بھی بناؤ گے تو آپ مجرم ہو، لیکن دوسرے کے پکڑ کے لیڈر کو آپ جیل بھیج دیں وہ بالکل آئین اور قانون۔ ملک صاحب پولرائز سوسائٹیز تو ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں، جہاں 2 پارٹی سسٹم ہے وہاں پولیرٹی موجود ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے سسٹم بھی پولرائز ہو جائے۔ نہیں، اس میں دیکھیں اتنی سوسائٹی پولرائز ضرور ہوتی ہے لیکن ایسا قتل نہیں ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ ختم کر دیں۔ اب دیکھیں نا، آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے، گربان سے پکڑیں گے، ہم گربان سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ کل ہی کوئی صاحب ٹی وی ٹاک شو میں میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ گربان سے پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے۔ میں نے کہا کس نے آپ کو رائٹ دیا گربان سے پکڑ کے گھسیٹنے؟ آپ کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو روش ہے کہ ہم پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس روش نے اپنی اس انتہا پسندی تک ہمیں پہنچا دیا جہاں ہم ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ عدالتیں تھی نا عمر عطا بندیال صاحب کی، جس کو کہا گیا رات کو عدالتیں کیوں کھولے گی، پھر جب ان کی 2-3 فیصلے آئے عمر عطا بندیال صاحب ہیرو تھے سوسائٹی کے۔ یہی ثاقب نثار صاحب تھے نا، جب ہیرو تھے ایک طرف دوسری طرف زیرو تھے۔ یہی آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہے جن کو عمران خان اور عارف الوی نکالنا چاہتے تھے، پھر ان کے حق میں گنگانا شروع کیا، نہیں ہم تو نہیں نکالنا چاہتے تھے، کوئی اور نکلوانا چاہتا تھا، پھر آج کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ پسند ناپسند ہماری اپنی بن چکی ہے، اس میں آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رائٹ، وقت ہوا ایک بریک کا، وی ول ٹیک اے کوئک بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ نواز شریف کی نااہلی تو ختم ہو چکی ہے لیکن تاحال نون لیگ کی سیاست کنفیوژن ہی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت واضح سیاسی سمت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ کچھ ڈائریکشن ہم کہہ سکتے ہیں ان کی حد تک واضح ہے۔ وہ اپنے جو منشور ہے اس کا اعلان کر چکی ہے۔ بلاول بھٹو ملک بھر میں جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے سیاست پر اب ایک سوالیہ نشان ضرور موجود ہے۔ ایک طرف وہ فیورٹ ہیں لیکن دوسری طرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹھنڈا ماحول ان کی سیاست میں ہے کیمپیننگ کے حوالے سے، اس پر کچھ سوالات ہیں۔ کیا کویشچنز ہیں؟ لیٹس ہیو اے لک۔ نواز شریف نے 21 اکتوبر کے لاہور جلسے کے بعد مزید جلسے جلوس بند کیوں کر دیے؟ سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے انتخابی مہم صرف چند روز جاری رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، وہ بھی رائٹ ایٹ دا ٹیل اینڈ؟ مسلم لیگ نون پنجاب جیسے بڑے صوبے میں ٹکٹوں کی تقسیم پر ابھی تک کیوں کنفیوژن کا شکار ہے؟ یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے تھا، وہ کنگز ہیں وہاں کے۔ نون لیگ تاحال اپنے انتخابی ایجنڈا اور منشور کا اعلان کیوں نہیں کر سکی؟ کویشچن یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا یا پھر نقصان ہوگا، کیونکہ تاثر تو یہی ہے کہ وہ لیڈنگ پارٹی ہیں پی ایم ایل این۔ کیا نون لیگ کے اندر ٹکٹوں کے حصول پر جاری لڑائی الیکشن میں ایک سیٹ بیک یا ناکامی کا سبب بن سکتی ہے؟
مظہر عباس صاحب، ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے کیمپ میں؟ دیکھیں فریہ، پنجاب میں آپ خود ابھی لاہور میں اطہر قاسمی بھی، نصر اللہ ملک، آپ تینوں ہی لاہور میں آتے جاتے بھی رہتے بھی ہیں. لاہور میں آج کل اسموک بہت ہے، اور ایسے اسموک میں آپ کو پتہ ہے سیاسی اسموک بھی اپنی جگہ قائم ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوئے، اور وہ کنفیوژن غالباً یہی تھی کہ ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اسی کنفیوژن میں میرا خیال ہے انہوں نے ایک جلسہ تو کیا، لیکن جتنی جلدی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہو، اتنی جلدی ہوا نہیں فیصلہ. اور اٹ ٹوک آلموسٹ 3 months ان کے آنے کے بعد. تو اس سے پہلے وہ کسی قسم کی کیمپین کا غالباً رسک نہیں لینا چاہتے تھے. ان کو میرا خیال یہ ہے کہ دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ نواز شریف نے 3-3.5 سال جو باہر رہے، ماضی میں وہ 2000 سے 2007 تک رہے، تو اتنا زیادہ جب وہ واپس آئے تو اتنا زیادہ نقصان انہیں نظر نہیں آیا، بیکاز دیر واز نو تھرڈ آپشن ایٹ دیٹ ٹائم. جب یہ اس وقت گئے تھے 2020 میں گئے تھے غالباً، اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون بڑی ساؤنڈ پوزیشن پہ تھی، اور اتنی ساؤنڈ پوزیشن پہ تھی کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں، کیونکہ جو ضمنی الیکشنز ہوتے تھے وہ مسلم لیگ نون جیت جاتی تھی زیادہ تر. جب وہ واپس آئے ہیں 2023 میں اور غالباً اکتوبر میں، تو انہیں گراؤنڈ پہ سچویشن اس سے بہت مختلف نظر آئی. انہیں نظر آیا کہ کافی ڈیمیج چیزیں ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے اس ڈیمیج کا بڑا اثر زیادہ جو وہ تھا وہ 16-17 مہینے کی حکومت تھی جو ان کے بھائی نے کی یا پی ڈی ایم نے کی. اس میں دوران جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اثرات واضح طور پہ نظر آنے سیاسی طور پہ بھی نظر آنے شروع ہوئے. تو نواز شریف نے، ظاہر ہے نواز شریف بہت اس لحاظ سے پنجاب کی پولیٹکس کو شاید ہم سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ شاید بہت پانی جو ہے وہ نکل چکا ہے پیچھے سے. اب وہ یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کوئی اس پنجاب میں ختم ہو گئی ہے، 0 ہو گئی ہے یا 5-10% رہ گئی، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کے سرکلز میں، یعنی مسلم لیگ نون کی سیف کانسٹیٹنسیز میں انکلوڈنگ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، اس میں ایک ڈینٹ نظر آیا. اور اس میں جس طرح پیپلز پارٹی کو 2013 میں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ووٹر ان کے پاس سے پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے، شاید نون لیگ کو بھی اندازہ نہیں ہوا. اور جو نیا ووٹر ہے اس کا بھی وہ صحیح معنوں میں پولیٹیکل انالیسس کر نہیں سکے کہ یہ جو نیا ووٹر آیا ہے اس کا ٹرینڈ کیا ہے. اس میں پھر ایک وکٹم کارڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو آؤٹ ہوتا ہے یا جسے آؤٹ کیا جاتا ہے. اس وکٹم کارڈ کو بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے اسیس نہیں کر پائی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انہیں نظر آیا کہ اتنا اسموتھ سیلنگ نہیں ہے اس الیکشن میں جتنی اسموتھ سیلنگ وہ شاید سمجھ رہے تھے. لیکن اب جب کہ کل ان کی جو تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے، وہ شاید غالباً 15 جنوری سے یا 14 جنوری سے دوبارہ اپنی فل فلیش کیمپین کریں گے، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے اب ان کے پاس، اور کس حد تک وہ کور کر پائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس حد تک، کیونکہ یہ جو ان کا آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا چھوٹے گروپ سے، کیونکہ 15-16 کو منشور آنا ہے اور جلد سے 22 جنوری کو ہونے ہیں. ایک تاثر قائم کیا تھا پی ایم ایل این نے کہ نواز شریف کی واپسی سے مشروط ہے ان کا ایک زبردست کم بیک. سو کیمپیننگ کے بعد بھی اگر رزلٹ ویسے نہ آئے تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. مظہر صاحب دیکھیں مسلم لیگ، دیکھیں اگر فرض کریں مسلم لیگ نون وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو وہ توقع کر رہے تھے، تو سیاست میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی 17 سیٹوں پہ آ گئی تھی، لیکن 17 سیٹوں کے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں موجود رہی، کیونکہ جو ان کی لیڈر تھی اس کی اپنی اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی کہ she took the 2/3 majority on her own.
اس لیے کہ انہوں نے وہ سامنے کھڑی ہوتی تھی تو جو وزیر اعظم ہوتے تھے وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کی اسٹرینتھ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے, آپ بہت پاپولر بھی ہوتے ہیں, پھر پاپولیرٹی گراف نیچے بھی آتا ہے, لیکن اس سے کوئی مسلم لیگ نون کی پالیٹکس نہیں ختم ہو جائے گی. اگر مسلم لیگ نون یہ الیکشن ہار بھی گئی, فرض کریں اتنی میجورٹی نہیں بھی لے پائی, کوئی کولیشن بننی پڑی, تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن تو ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لڑائی کیسے لڑی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سچویشن کا مقابلہ آپ نے کیسے کیا, یہ میٹر کرتا ہے. صحیح. عاطف کاظمی صاحب, نااہلی ختم ہو گئی نواز شریف صاحب کی, باقی معاملات میں بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. کچھ لوگ تو بار بار دے اسرٹ دس کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, پر اتنا چین لکھ دیا کہ کیمپیننگ بھی نہ کریں. بازا صاحب نے ابھی بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس دیا ہے. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پنجاب پہ اس وقت کس طرف ٹرینڈ ہے؟ پی ٹی آئی کے تو لوگ مشکلات میں ہیں, سو مقابلہ پھر بھی نظر آ رہا ہے پنجاب کی حد تک. دیکھیں, ایک تو میاں صاحب کو چاہیے راوی بدلیں. جو راوی ان کو چین بتا رہا ہے وہ راوی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اس لیے کہ زمینی حقائق تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں. جس طرح ابھی پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. یہی پنجاب تھا, یہاں پہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر حکومت گری ہے. یہ جو تحریک انصاف کی حکومت گری تھی اس میں نون لیگ کے ٹکٹ کا بڑا کردار تھا. راجہ ریاض صاحب نے پہلے وعدہ لیا کہ مجھے نون لیگ کا ٹکٹ دیں گے آپ. بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے وہ اس چیز کے اوپر گئے کہ ہمیں نون لیگ کے ٹکٹ وعدہ کر لیں, ہم ادھر آ جائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاست کس طرح چینج ہوتی ہے. اس وقت جس کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہے بھی وہ بھی شور نہیں ہے کہ جناب یہ ٹکٹ مجھے لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. حالات اس وقت کیسے ہیں؟ تو حالات اس وقت گراؤنڈ پہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جس قسم کی سیاست ہوئی گزشتہ 2 برس کے دوران. ایک تو آپ کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا, آپ کے ملک میں افراط زر بڑھا, آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑی, مہنگائی ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلچر ہم نے انٹروڈیوس کروایا سیاست کے اندر. دیکھیں, آج سینٹ کی ایک قرارداد آئی اور ہم سب اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ہم سے مراد ہماری سیاسی قیادت, لیکن یہ وہی ساری معزز جماعتیں جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے, ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے. 2 صوبوں میں انہوں نے انتخابات نہیں کروائے. پھر انہوں نے سیاسی روایت کو روندا, انہوں نے خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا, انہوں نے 2022 میں جو 23 اور 24 مئی کی رات کو وہ جو چھاپے مارے گئے لوگوں کے گھروں پہ, کیا ایسا کوئی بھی پہلے ہم نے دیکھا؟ کیا ایسا ہم نے کبھی پہلے دیکھا جو پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں ہوا کہ ایک شخص کو عدالت چھوڑتی ہے اور اس شخص کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ کیا آج تک کسی جمہوری دور میں پاکستان کی ساری ہائی کورٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ جناب آپ ضمانت تو آپ کی ہو جائے گی لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کو رہائی نہیں ملے گی؟ سو عاطف کاظمی, میرا کویسچن یہی ہے کہ یہ تمام مشکلات اس وقت پی ٹی آئی فیس کری ہے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی ٹکٹوں کا مسئلہ ہے, وکلا کا ایک گروپ ہے, دیگر گروپس ہیں, وہاں بھی تضاد ہے, پارٹی ان کی کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ چکی ہے, ان کے لیڈر سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو پھر مقابلہ کس سے ہونا ہے پی ایم ایل این کا پنجاب میں؟ دیکھیں, پی ایم ایل این کا مقابلہ ابھی بھی دیکھنا, میدان میں لوگ تو ہیں, انہوں نے الیکشن تو لڑنا ہے. جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تو الیکشن انہوں نے لڑنا ہے. الیکشن بڑا مشکل ہوگا نون لیگ کے لیے. اور دوسری طرف تحریک انصاف حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, اس کا مقابلہ اپنے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی بھی مخالف نہ ملے تو وہ اپنے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں ان کا کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ ہائی کورٹ بیٹھے انتظار کر رہی تھی اور ان کے وکلا پہنچے ہی نہیں تھے, اور وہ ہر جگہ پہ وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ 4 بیانیے آ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے عدالت میں اعتبار ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اعتبار. تو تحریک انصاف کا کوئی بھی مخالف نہ ہو تو وہ اپنی مخالفت خود ہی شروع کر دیتی ہے. نون لیگ کا ایشو یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن بن گئی ہے اس وقت عوام کے پاس, عوام کی میجورٹی کو, میرے مطابق ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں وہ کچھ ہوا جس کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعے, ڈیموکریٹک اپنے رائٹ کے ذریعے, اور وہ ووٹ پڑے گا نون لیگ کی مخالفت میں پنجاب میں. رائٹ. ملک صاحب آپ بتائیں ذرا, اس وقت نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ راضی ہیں وہ؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک عرض کروں, جو بھی بات ہو رہی ہے کہ ووٹر جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے, پاکستان کی سیاست کے ڈائمنشنز بڑے مختلف ہیں. یہاں کوئی ووٹر جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلتا کہ وہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکے. ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, کچھ اس حوالے سے بات چیت کھول کے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں,
لیکن آپ تصور کیجئے کہ پنجاب کے انٹیریئر پنجاب میں آپ کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیے، وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فلاں برادری کا بندہ ہے، اس لیے وہ الیکشن میں فلاں ٹکٹ پہ امیدوار ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، اتنا اس کا گھر سے ووٹ وہ لے کے نکلتا ہے، اتنی بڑی اس کی دھڑے بندی ہے. وہاں یہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، یہ مجبور ہے ان بڑے لوگوں کو ٹکٹ دینے کے. اگر ان لوگوں کو یہ ٹکٹ نہیں دیتے تو ان کی کارکردگی اس طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتی. بٹ میاں صاحب کی طرف سے تو یہی سنا کہ اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے ساتھ، سو اس سے تاثر ان کی فیور میں تو نہیں جائے گا. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ پی ٹی آئی ایک دباؤ کا شکار ہے. پی ٹی آئی کو اس طریقے سے انتخابی میدان میں اترنا اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کی وہ لیڈرشپ، ایون لاہور کی اگر آپ بات کریں، حماد اظہر صاحب کی بات کر لیں، میاں اسلم اقبال صاحب کی بات کر لیں، وہ مسلسل اپنے ویڈیوز بیانات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف جاری کرتے رہتے ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. ان حالات میں آپ مجھے تصور کیجئے کیا حماد اظہر صاحب کو، کیا میاں اسلم اقبال صاحب کو کھلم کھلا ایسے الیکشن کے میدان میں جانے کی اجازت ملے گی کہ وہ اداروں کے اوپر تنقید بھی کرتے رہیں اور وہ دندناتے بھی پھریں اور اپنے ویڈیو بھی بیانات جاری کرتے رہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہوگا، نہ کبھی ایسا ممکن ہوا ہے. تو میاں صاحب کو کون اجازت نہیں دے رہا؟ ادھر کیوں نہیں کیمپین دیکھ رہے ہم؟ میاں صاحب دو تین چیزوں کا شکار تھے جو مظہر صاحب نے بات کی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ واپس آتے ہی ان کی نااہلی والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ پنجاب کے اندر ایک الیکشن مہم چلانے کے لیے نکل پڑیں گے. اس میں تاخیر ہوئی. کچھ چیزیں میاں نواز شریف جو سمجھ بیٹھے تھے کہ آتے ہی کچھ فیصلے جلدی میں ہو جائیں گے، وہ شاید نہ ہو سکے. اور دوسری طرف یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ جلد کسی طرف چلے جائیں گے. اس میں بھی کافی حد تک تاخیر ہوئی. اور تیسرا ماحول جو میاں نواز شریف صاحب سمجھ بیٹھے ہیں، جو جب لندن میں تھے اس بات کا وہ کھل کے اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ 2017 میں کیا گیا ہے میں اس کو ریورس کروانا چاہتا ہوں. وہ ریورس کروانے کے اس موڈ میں، اس فیز میں چلے گئے کہ ٹھیک ہے جی، اگر مجھے زبردستی نکالا گیا تھا تو اب میرے لیے راستے ہموار بھی کر دیے جائیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جس دباؤ کا شکار پاکستان تحریک انصاف ہے، میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کا ووٹر نہیں ہے، جو ینگسٹر ووٹر ہیں ان کے ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہوا، ضرور ہوا ہوگا، لیکن الیکشن جیتنے کی اگر پوزیشن سمجھے اس دباؤ کے ماحول میں تو ایسی صورتحال کا پنجاب کے اندر نظر نہیں آتی ہے. اس کا فائدہ میاں نواز شریف اٹھانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات، بٹ if you allow me ملک صاحب، آپ بہت اچھے طریقے سے پنجاب پی ایم ایل این اور پولیٹیکل لینڈسکیپ سمجھتے ہیں، مگر جو آخری اگر ہم ریفرنس کے لیے الیکشن دیکھیں وہ بائی الیکشن ہے پنجاب کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ سبکی ہوئی. کیا اس کی اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا تاثر یہی تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، اس وقت بھی ان کا فیورٹ ہونے کا تاثر تھا، گئی ہوئی حکومت تھی، کیا اس کا پریشر ہے اس وقت پی ایم ایل این پہ؟ دیکھیں دو صورتیں تھیں اس وقت. ایک تو یہ تھا کہ الیکشن کا ماحول اچھا خاصا بنا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنے امیدوار تھے جو 20 حلقوں میں سے ٹکٹ ہولڈرز تھے یا ایم پی ایز رہ چکے تھے، وہ انہی امیدواروں کے مخالف میدان میں تھے جن کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ جاری کیا. وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ اپنے خاندانی حلقے یا اپنے آبائی حلقے وہ ان لوگوں کی پلیٹ میں رکھ کے دے دیں جو نئے پارٹی کے اندر آئے تھے، جن کو لوٹا بنا کے لایا گیا تھا پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این کے اندر. یہ ایک ان کا ساتھ پرابلم تھا. پھر حمزہ اور مریم صاحبہ کے آپس میں جو کیمپس تھے وہ ان کے بھی اپنے اختلافات موجود تھے. تیسرا ماحول جو بنا ہوا تھا اس وقت انتخابات کے حوالے سے، اس کا فائدہ پی ٹی آئی نے بہرحال اٹھایا. اس وقت 9 مئی کے واقعات نہیں ہوئے تھے. الیکشن کمپین میاں نواز شریف کا باہر نہ نکلنا، میں اس کی ایک بنیادی وجہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کی انتخابی مہم اس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ شروع نہیں ہوتی، سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، تو الیکشن کا ٹرن آؤٹ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. اس کا فائدہ پرانی سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی. اگر الیکشن ٹرن آؤٹ، الیکشن کا ماحول اور 8 فروری تک جوش و جذبہ آپ کو نظر نہ آیا تو آپ کو پی ٹی آئی کا ووٹر پولنگ اسٹیشن بٹ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ بینک کریں اس بات پہ کہ لو ٹرن آؤٹ ہو. یہ تو جمہوری طور پہ اگر دیکھیں تو آن پرنسپل یہ کوئی اچھی بٹ سیاست ہے ملک صاحب. الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں اترتی ہیں
बहुत सारे तरीके इख्तियार करती हैं। ये जो धांधली की बातें करते हैं ना सारे हमारे सियासतदान, क्या आप नीचे हल्कों में जाके देखिए, अगर आप पीटीआई से हैं, PMLN से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पे जिसको ये फ्रॉड लग रहा होगा कि मैं यहाँ से 10, 20, 30 वोट डलवा सकता हूँ, वो जरूर डलवा लेगा। उसके पास कोई इखलाकियात नहीं होगी, राइट। उसके पास कोई नहीं होगा कि नहीं भाई मैंने तो ये वोट नहीं डलवाने, फिर वो सब कुछ भूल जाएगा कि क्या हमारी सियासी जमात का नजरिया क्या है। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बानी तहरीक इंसाफ के सियासी मुश्किलात में भी नजर डाल लेते हैं। मुसलसल इजाफा उनमें जारी है। साइफर केस में रिहाई के बाद अब उनको GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जानिब बानी तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब उनकी नाअहली की खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाअहली ख़त्म करने की उनकी अपील मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 12 जनवरी से केस की समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो ने एक मशवरा दिया है PTI के बानी चेयरमैन को। लेट्स वॉच दैट। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए। सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करे, और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलत, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफरत की सियासत दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त। कैसी एडवाइस है ये मजरबाज साहब बिलावल भुट्टो की? एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना लें अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं जो हुक्मरान रहे हैं खास तौर पे, वो जाएं और उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। देखिए, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2006 में, तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा ने दोनों ने ये एतराफ़ किया था एक दूसरे के सामने कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। तो अगर उस पैराए में कह रहे हैं तो ये इसका तो सबसे बेहतर फोरम यही हो सकता है। सब नई सियासी गलतियां की हैं, इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो तो खैर अभी नए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ हो, जो भी हैं, जो भी इस पोजीशन पर रहे हैं, वो बिल्कुल जाएं उस कमीशन के सामने बयान दें। ये हम नाम बहुत अच्छा साउंड करता है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, लेकिन जनूबी अफ्रीका की तरह हमारे अंदर वो इखलाकी जुर्रत नहीं है कि मैं जाके कहूँ कि हाँ मैंने ये जुर्म किया और मैं इस पे शर्मिंदा हूँ। अगर हम इसका रेफरेंस ले लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से, मज़द साहब, डू यू थिंक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज अ सक्सेस? क्योंकि उसकी कुछ अरसे बाद ही तो फिर NRO नंबर 1 हुआ था। फरिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड 18th अमेंडमेंट एज डॉक्यूमेंट इज स्टिल वेरी रेलेवेंट प्रोवाइडेड यू इम्प्लीमेंट इट, एनफोर्स इट। असल चीज़ ये है कि देखिए 18वीं तरमीम में अगर सेंटर से प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज गई हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपका उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए था कि प्रोविंस से नीचे तक, निचली सतह तक, वहाँ आपने ब्लॉक कर दिया उसको। तो तरमीम में तो कोई खामी नहीं थी कभी भी, ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई खामी थी। अब आप खुद ही इतने कमज़ोर पड़ जाएं कि आप इसके बावजूद कि आप कमिट करके कि हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, आप बात शुरू कर दें, तो जाहिर है ये इसमें उस डॉक्यूमेंट का तो कसूर नहीं है। डॉक्यूमेंट तो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है मेरे नज़दीक, और वो आज भी वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करती है तमाम सियासी जमातों को। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये नहीं है कि कौन अपनी गलती का इतराफ़ करे नहीं करे, करे ना करें, आगे बढ़ने का रास्ता तो बताएं। आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें तो सब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास बहुत ही साउंड ग्राउंड था। अगर वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, ये जो उन्होंने 2023 में कुछ जज्बाती फैसले किए, इंक्लूडिंग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ख़त्म करने का, आपने अपनी फील्ड उठा के दूसरों के हवाले कर दी, अपने मुखालफिन के हवाले कर दी वो फील्ड, उसमें नोइंग फुली वेल कि आप इस वक्त आपके खिलाफ एक मुनज़्ज़म वो हो रहा है, खेल हो रहा है। आपने बजाय इसके कि उसमें थोड़ा सा इंतज़ार करते, आपको मशवरा देते रहे चौधरी परवेज़ इलाही,
سارے لوگ شیخ رشید سب مشورہ دیتے رہے کہ یہ فیصلہ نہ کریں, اپنا گراؤنڈ کون دوسروں کے حوالے کرتا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی, سیاسی غلطی اگر میں کہوں, تو وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو ختم کرنا, اور اس میں انہوں نے خود اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی ماری. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ فریز, رائٹلی یوز ہے کاظمی صاحب. یہ پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہوئے تو واقعی آئی لینڈوز مظہر عباس صاحب, یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارنا. اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک اب ان کے پاس کیا آپشن ہے سٹنگ ان جیل؟ I don't know, کیا پتا وہ کوئی اور آرٹیکل لکھ رہے ہوں, کسی اور اداریہ لکھ رہے ہوں. ڈان نیوز نے تو کہا ہے کہ اے آئی نے لکھا تھا وہ آرٹیکل. جی اب یہ بہت کچھ ہوتا رہے گا, وہ ہر کوئی اپنا اپنا ورژن اس کا دیتا رہے گا. پر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا, لیکن جب ہمارے سیاستدان آئین پاکستان کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں, جس کے اوپر جو ہے ان کے پاس یہ پاورز بھی ہیں کہ اس کو انفورس کس طرح کرنا ہے, وہ آئین اپنا تحفظ بھی خود کرتا ہے, اس میں سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو کیا ہوگا. اگر ہم اسی کا تحفظ نہیں کر سکتے, ہم اسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آگے کسی اور معاہدے کے نتیجے میں ہم کیا بہتری لے کے آئیں گے؟ یہ ایک بڑا سوچنے کی ضرورت ہے, سیاستدانوں کو خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں تک سیاسی غلطیوں کا تعلق ہے, اسمبلی توڑنا نکلنا وہ ہو سکتا ہے سیاسی غلطی ہو, لیکن کیا آئین کے اندر اسمبلی نکل کے سے باہر آنا آپ کو دوسری فریق کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے آئین کو روندنا شروع کر دیں, جعلی مقدمے درج کرنا شروع کر دیں, پروسیکیوشن شروع کر دیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ اس کی دو سائیڈز ہیں. آپ ایک سیاسی غلطی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, دوسری طرف ان کی سائیڈ یہ ہے کہ جتنی سیاست ہم نے کھول دی ہے اور بحث کو ہم جس جگہ پہ لے کے آگے ہیں اور آئین کے اوپر کتنی عملداری اس ملک میں ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا. جب یہ اسمبلیوں سے ہم باہر نکلے تو یہ سب کچھ بھی سامنے آ گیا, اس لیے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیشہ آئین کی بات کرتے تھے, انہوں نے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے, انہوں نے ہر ممکن لیکن پولیٹیکل اچیومنٹ کیا ہوئی؟ ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے کہا تھا کہ سیاست تو پھر جیتنے کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی پارٹی کو آئسولیٹ کر لیا, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, اپنے اوپر خود ہی کانٹا لگوا لیا, تو پھر آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ یہ کیا اچیومنٹ ہوئی کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ملک میں آئین پہ کوئی عمل نہیں کر رہا؟ کیا پاکستان جی دیکھیں نا, اس میں یہ سوچنے کی چیز ہے, کیا آپ کے اوپر کانٹا پاکستان کی عوام نے لگا دیا؟ کیا اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کی نظر میں جس کو آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ الیکٹ کریں گے وہ مقننہ جو سب سے بالا تر ہوگی پورے نظام کے اندر, کیا اس عوام کی نظر میں ان اقدامات کے نتیجے میں ان کی قدر و منزلت کم ہو گئی, ان کی سیاست نیچے چلی گئی, ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی؟ کیا اس کے نتیجے میں اگلے آنے والے 10 الیکشن وہ مسلسل ہارتے رہیں گے؟ کیا یہ دیکھیں نا, یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ نہ آئین کے مطابق کچھ چلنا ہے نہ عوام کی منشا سے کچھ چلنا ہے, تو پھر تو ایک الگ بحث ہے, پھر ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. ہاں جی, اس ملک میں آئین قانون انعام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہم نے اس چیزوں کے اندر چلنا ہے, اس کے اندر یہ نقصان ہو گیا. تو یہ پھر جو ہے نا کنفیوژن پھر ہماری بحث میں بھی رہتی ہے, ہمارے سیاسی نظام میں بھی رہتی ہے, عدالتی نظام میں بھی رہتی ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک, ملک صاحب یور کامنٹس آن دس. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسی ہیں, اطہر صاحب ہمارے جو ہے نا جو کہ یو کے میں اور بی بی سی کے ساتھ بہت آئیڈیلزم کی جو ہے وہ سوسائٹی میں کام کرتے رہے. پاکستان کی صورتحال میں نے پہلے عرض کی تھی, سیاست بڑی مختلف ہے. ذرا تصور کر لیں یہ جو آئین اور قانون کی بات کرنے والے ہمارے سارے سیاستدان ہیں, چلیں سب سے زیادہ جو شور مچایا عمران خان صاحب نے اس ملک میں, آپ کو اور مجھے بتایا کہ بلدیاتی ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں قومیں ترقی کرتی ہیں, اور بلدیاتی ادارے ہی عوام کے مسائل حل کرتے ہیں, سیاست اسی کے نتیجے میں مضبوط ہوتی ہے. کوئک ریمائنڈر ملک صاحب, بلدیاتی اداروں کے اوپر تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی بڑا لکھا ہوا ہے, ادھر بھی یہی بات کی ہوئی ہے. میں آپ سے عرض کروں, چلیں ان کو تو چھوڑ دینا, یہ سب سے زیادہ اس کے بعد جو شور مچایا تھا وہ خان صاحب نے مچایا تھا, لیکن پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس لیے توڑ دیے گئے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے مخالف جیتے ہوئے لوگ تھے. ان کو 4 سال پنجاب میں کام کرنے نہیں دیا گیا, اس کے باوجود کہ کورٹس کے آرڈر موجود تھے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر موجود تھے, اور وہاں ایڈمنسٹریٹر لگا کے سارے بلدیاتی نظام کا بیڑا غرق کر دیا گیا. پنجاب میں ساری ترقی جو بلدیاتی اداروں کی وجہ سے, جو گلی محلے کے مسائل تھے, وہ اتنے لوگ شدید پریشانی سے شکار ہوئے, لیکن تحریک انصاف کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں.
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ وہاں نہیں بیٹھے. کہاں گیا آئین, کہاں گیا قانون, کہاں کی سیاست اور کہاں کی اخلاقیات؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک پارٹی جیت رہی ہوتی ہے, اس کو جو ضروریات اس کی ہوتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اس وقت آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہوتے ہیں. شاید حقان عباسی صاحب کو پکڑ کے جب آپ جیل بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے للکار کے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو جیل بھیجیں گے, اس وقت تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ نیب ایک آزاد سارے دارہ ہے, ہمارا کیا لینا دینا ہے. جس دن آپ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں شخص کو ہم جیل بھیج کر دم لیں گے, کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا تھا؟ یعنی ایک نیب ہوتے ہوئے کیا مشیر نیب کی ضرورت تھی اس ملک کے اندر, کیا آئینی اور قانونی تھا؟ لیکن آپ نے نیب کے ادارے کو استعمال اس لیے کیا کہ آپ اس وقت مسلم لیگ نون کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے. رائٹ. آج اگر آپ بھگت رہے ہیں تو آپ بھگتے نا بھائی کہ آپ نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. اس وقت آپ قومی اسمبلی کے اراکین سے خود بات نہیں کرتے تھے, ایک سے بات کرواتے تھے. یہ آپ کی جمہوریت تھی. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. تھینک یو جینٹلمین. ایک میں نے تبصرہ سنا ہے تو تھوڑا سا خواتین سینٹرک, آئی ڈونٹ نو کس حد تک اس کو لائٹر سینس ملے, لیکن کسی نے کہا کہ یہ جو ابھی ملک صاحب نے بات کی ہے اس کی بہترین تعویل یہی ہے کہ کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی تو پھر یہ بات سیاستدانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.